السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 218 تک ہم نے پڑھا تھا پچھلے سبق میں۔ آج ہم یہاں سے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یسألونک عن الخمر والمیسر۔ یسألونک، سین کو باریک سیٹی سے ادا کرنا ہے، ہلانا نہیں ہے۔ الو لو و مدہ ہے، نکا نون اور کاف کو باریک پڑھنا ہے اور لمبا نہیں کرنا، زبر زیر پیش کو لمبا نہیں کیا جاتا۔ عن الخمر والمیسر، یہاں لام کو ہلانا نہیں ہے۔ یاد رہے کہ حروف قلقلہ جو کہ 5 ہیں، قاف طا با جیم دال، ان کے علاوہ کسی بھی حرف کو جزم کی حالت میں ہلا کر نہیں پڑھا جاتا۔ خمری، خا کو موٹا ادا کرنا ہے، یہاں میم ساکن کا اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے، را کو باریک پڑھیں گے۔ والمیسری، وقف کی صورت میں والمیسر، را باریک ہوگی، ٹھیک ہے، کیونکہ را ساکن ہو جائے گی، اس سے پہلے زیر ہے، اور مئی یہ یا لین ہے۔ قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، قاف کو موٹا ادا کرنا ہے، لام کو ہلانا نہیں ہے، فی یا مدہ ہے۔ ہما اثم کبیر، یہ جو مد ہے یہ مد جائز ہے۔ ما الف مدہ ہے، الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ کے شروع میں ہے، لہذا مد جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ 3 سے 4 الف کے برابر لمبا کریں گے۔ یہاں نون تنوین کا اخفا مع الغنہ ہے، باریک اخفا کرنا ہے۔ کبھی، کاف کو باریک پڑھنا ہے، بی یا مدہ ہے۔ رون و منافع، یہاں نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے اور را موٹی ہو رہی ہے، را کے اوپر پیش ہے۔ اچھا جی، نا الف مدہ ہے، لن نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، اور یہ بھی الف مدہ ہے، نا، تو وقف کی صورت میں سین ساکن ہو جائے گی، تو یہاں آپ مد کر کے وقف کر سکتے ہیں، ادروائز اس کو صرف 1 الف کی مقدار کے برابر ہی لمبا کیا جائے گا۔ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، ثا کو نرم ادا کرنا ہے، یہاں میم پہ جو مد ہے یہ بھی مد جائز ہے، یعنی کہ الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ کے شروع میں ہے۔ اکبر، را کو موٹا ادا کریں گے، یہاں نون ساکن کا ادغام مع الغنہ ہے۔ نفعہما، ما الف مدہ ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، سین کو ہلانا نہیں ہے، لو و مدہ ہے، ما الف مدہ ہے، ذا الف مدہ ہے۔ ينفقون، یہاں نون ساکن کا اخفا مع الغنہ ہے، باریک اخفا ہے، قو و مدہ ہے، تو وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، نون ساکن ہو جائے گی، وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں۔ ملانے کی صورت میں قو کو صرف 1 الف کی مقدار کے برابر ہی لمبا کیا جائے گا۔ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، قاف کو موٹا، عفو جب وقف کریں گے تو یہ واو ساکن ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اور اس سے پہلا حرف فا بھی ساکن ہے، دونوں کو ساکن ادا کرنا ہے۔ قُلِ الْعَفْوَ، ٹھیک ہے۔ كَذَلِكَ، کاف کو باریک، ذال پہ جو کھڑی زبر ہے، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو مد اصلی بھی کہا جاتا ہے، ان کو 1 الف کی مقدار کے برابر لمبا کریں گے۔ ذا الف مدہ ہے، لکا لمبا نہیں کریں گے کسی کو۔ يُبَيِّنُ اللَّهُ، یہاں لفظ اللہ کو موٹا ادا کریں گے، اس سے پہلے حرف پر پیش ہے۔ لَكُمُ الْآيَاتِ، آیا مد اصلی ہیں دونوں، ٹھیک ہے، اس 1 الف کی مقدار کے برابر لمبا کیا جائے گا۔ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، کاف کو باریک، میم ساکن کا اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے، تا کو دونوں کو باریک پڑھیں گے۔ فَكَّرُوا، را کو موٹا ادا کرنا ہے، و مدہ ہے، تو وقف کی صورت میں نون ساکن ہو جائے گی، یہاں مد کر کے وقف کر سکتے ہیں۔ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، فی الدن، یہاں نون ساکن کا اظہار ہے، اس کو اظہار مطلق کہا جاتا ہے، یا الف مدہ ہے۔ والآخرہ،
مد اصلی ہے، خواہ کو موٹا ادا کریں گے، را کو بھی موٹا ادا کریں گے، اس کے اوپر زبر ہے، یہ گولتا ہے، اس کو جب وقف کریں گے ہائے ساکنہ میں تبدیل کر دیں گے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، سین کو ہلانا نہیں ہے، حمزہ کو تحقیق سے پڑھنا ہے، لو و مدہ ہے، نہ کا کسی کو لمبا نہیں کرنا۔ یہ بات یاد رہے جو آپ کو ایک مرتبہ یہاں میں شروع میں بتاؤں، قواعد آگے جا کے میں نہ بتا سکوں، مثلا یہاں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے با کے اوپر جو زبر ہے اس کو لمبا نہیں کرنا، تو یہاں اصول آپ کو بتایا جاتا ہے کہ زبر زیر پیش کو لمبا نہیں کرنا۔ تو یہاں اگر میں آپ کو نہیں بتاتا کہ ان کو لمبا نہیں کرنا تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں زبر ہے، لہذا لمبا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ تا مد اصلی ہے، ما بھی مد اصلی ہے، اس کو زیادہ لمبا کر کے وقف نہیں کرنا، صرف ایک الف کی مقدار کے برابر لمبا کرنا ہے۔ قل اصلاح لہم خیر، قل قاف کو موٹا، صاد کو موٹا، لا الف مدہ ہے، حل لہم یہاں نون تنوین کا ادغام ہے لیکن بلا غنہ ہے، غنہ نہیں کریں گے۔ ہم یہاں میم ساکن کا اظہار ہے، ٹھیک ہے۔ خوئی خواہ کو موٹا ادا کریں گے، یا لین ہے، اور وقف کی صورت میں را ساکن ہو جائے گی اور باریک پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے۔ را ساکن سے پہلے یا ساکن ہو اس کو باریک پڑھا جاتا ہے۔ ملانے کی صورت میں را موٹی ہوگی اور یہاں نون تنوین کا ادغام ہوگا، خیرون و ان ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، وَإِن یہاں نون ساکن کا اخفا مع الغنہ ہے، باریک اخفا ہے، تو خواہ کو موٹا ادا کریں گے، الف مدہ ہے، لیطو طا کو بھی موٹا ادا کرنا ہے، و مدہ ہے، ہم یہاں میم ساکن کا اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے، فإخ خواہ کو موٹا ادا کریں گے، وا الف مدہ ہے، نکم میم ساکن کو ہلائیں گے نہیں وقف کی صورت میں یا وصل کی صورت میں، تو میم ساکن کا اگر ملا کے پڑھتے ہیں تو یہاں اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے، فإخوانکم واللہ اظہار ہے، ٹھیک ہے۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، واللہ لفظ اللہ کو موٹا ادا کریں گے، اس سے پہلے حرف پر زبر ہے، یعلم المفسد فا کو ہلانا نہیں ہے، من المصاد کو موٹا ادا کرنا ہے لیکن ہلانا نہیں ہے، لح وقف کی صورت میں حا ساکن ہو جائے گی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، لو وولین ہے، شاء اللہ شاء پہ جو مد ہے یہ مد واجب ہے، یعنی کہ الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے، لہذا مد واجب ہے، اس کو بھی 3 سے 4 الف کے برابر مد اس پہ بھی کر سکتے ہیں، کریں گے۔ اچھا جی، لَأَعْنَتَكُمْ تا کو باریک پڑھنا ہے، کاف کو باریک پڑھنا ہے، میم ساکن کا ملانے کی صورت میں اظہار ہوگا، ٹھیک ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم، نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، لفظ اللہ کو موٹا ادا کریں گے، عزیزہ کو زور سے ادا کرنا ہے، یا مدہ ہے، زن نون تنوین کا یہاں اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے، حقیقی یا مدہ ہے، تو وقف کی صورت میں میم ساکن ہو جائے گی اور یہاں مد کر کے آپ وقف جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں تک آج ہم نے پڑھا ہے، اب مکمل تلاوت سماعت فرمائیں ان قواعد کی روشنی میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى
قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم۔ تو یہاں تک آج ہم نے پڑھا ہے 220 نمبر آیت تک سورۃ البقرہ کی۔ تو انشاءاللہ تعالی آگے ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔